کہ آپ کا کام ٹھیک جا رہا ہے اچانک رک جاتا ہے یا اولاد کے مسائل ہیں، شادیاں نہیں ہو پا رہی، وہ کون سا وظیفہ کریں؟ دیکھیں، اولاد کے لیے تو سب سے بہترین وظیفے میں ایک بات یاد رکھیں زین بھائی، وظیفہ وہی کرنا چاہیے جو اللہ رسول نے بتایا ہے، جو حدیث میں ہے، قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جو اللہ رسول نے نہ بتایا ہو، کوئی ایک مسئلہ بتاؤ کہ میں ادھر لائیو سارے سب چیزوں میں کہہ سکتا ہوں، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ رسول نے میری اور آپ کی رہنمائی نہ کی ہو۔ ہم لوگ ہیں جو چلتے پھرتے ادھر ادھر کے جملے اور ادھر ادھر کی عربیت سیٹ میٹ کر کے پڑھ کے تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں وظیفوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اس کے لیے بہترین وظیفہ سب سے زبردست قسم کا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آئیے سورۃ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ قریب آیت ہے، سورۃ فرقان آپ دیکھیں گے تو یہ پڑھ لیں۔ اسی طرح ربی حب لی من الصالحین، اور ایک ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اور ایک چوتھا سب سے زبردست ترین وظیفہ استغفار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ صرف نہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ سب سے مختصر کلمات یہ ہے، اور سب سے مختصر جامع کلمات جو ہیں وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ ہے۔ یہ جس وقت کلمات پڑھیں گے تو ایک تو طریقہ کیا ہے کہ صبح اس کو 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ جس کا عدد اللہ کے رسول نے متعین نہیں کیا اس کا عدد متعین نہیں کریں گے، جس کی تعداد متعین کی ہے 3 دفعہ 7 دفعہ 100 دفعہ وہ اتنی پڑھ لیں، تو یہ ایک تسبیح کر لیں۔ یا یہ ہے کہ سب سے بہترین یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں اور ربی غفرلی ربی حب لی من الصالحین، صرف یہ 2 کلمات آپ اولاد کے لیے سجدے میں جا کے 21 دفعہ 11 دفعہ جتنا وقت ہو پورے خلوص دل سے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ایسے وقت میں نماز پڑھیں جو وقت آپ کا انتہائی مزے کا وقت اور اطمینان کا وقت ہے، بھاگ دوڑ کا وقت نہیں ہے۔ تہجد کا وقت ہو سکتا ہے، اشراق کے بعد ہو سکتی ہے، 2 نمازوں اذان نماز کے درمیان ہو سکتی، تو آپ پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ جس کو بھی ہم نے دیا ہے 18 سال اس کی اولاد نہیں ہے تو اللہ اس کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے، نوڑی نہ اولاد۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔